نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول نور نظر علی المرتضیٰ برادر حسن مصطفیٰ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے لیے آج کی اس محفل پاک کی مناسبت یہی قائم کی گئی۔ اللہ کریم ان پاکیزہ نفوس کی برکات کے طفیل ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے اعتماد، یقین اور عمل کے اعتبار سے وہ ہے قرآن مقدس۔ قرآن پاک کی کسی حرف میں، کسی لفظ میں، کسی آیت میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے، ماخذ ہے، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، جسے ہم حدیث پاک کہتے ہیں۔ حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث قولی ہوتی ہے، دوسری حدیث فعلی ہوتی ہے، تیسری قسم ہوتی ہے حدیث تقریری۔ حدیث قولی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کوئی حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث فعلی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کسی کام کو کیا۔ حدیث تقریری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا منع نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو جائز رکھا۔ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ منع نہ فرمانا یہ اس کام کے جائز ہونے کے لیے درست ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت محرم الحرام کے یہ ایام ہیں، مساجد میں محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل محبت، اہل عقیدت، نسبت، اہل مودت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان، اہل بیت اطہار جنہیں کہا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز میں ان سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے پیغام دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات ان دونوں جماعتوں کے متعلق دل کے اندر مزید پیار بڑھے، الفت اور بڑھے، عقیدت کے سچے جذبات اور قائم ہوں، اور وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو غلط فہمیاں تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے پھیلا دی گئی۔ ان میں سے دو باتیں، وقت چونکہ عشاء کا بھی قریب ہے، بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، بالکل اختصار کے ساتھ دو باتیں۔ ایک بات ہے تاریخ میں اس کو کہا جاتا ہے حدیث قرطاس۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، بخاری شریف میں دو مقامات پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یہ حدیث قرطاس۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے، دوسری ایک بات ہے، اس کا ذکر بھی حدیث طیبہ میں صحابہ کرام اس کو روایت کرنے والے، لیکن تاریخ لکھنے والے بعض مورخین نے ان کو الگ رنگ دیا، الگ نتیجہ اپنے طور پر نکالا، اور وہ لکھا گیا آج تک امت کے درمیان قائم ہے، اس کو مٹایا نہیں گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تفرقہ بڑھتا گیا، دوریاں بڑھتی چلی گئیں، جان بوجھ کر، دانستہ یا غیر دانستہ لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے یا اہل بیت اطہار کے حوالے سے طرح طرح کے خیالات اور ذہن کے اندر سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہم ان دو باتوں کو سمجھیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی۔ حدیث قرطاس کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ میرے پاس کتاب ہے پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تمام مکاتب فکر میں یہ قابل احترام شخصیت ہے۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے حدیث قرطاس کا بخاری شریف کی کتاب الطب سے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فیہ عمر بن الخطاب،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مرض علالت میں ہیں، آپ کی مبارک زندگی کے آخری ایام ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فی البیت رجال بہت سارے لوگ ہیں، فیہم عمر بن الخطاب، اس میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال عمر، جناب عمر نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، کہ اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس علالت میں علالت کچھ شدت اختیار کر چکی ہے، تو سامان کتابت رہنے دو، حسبنا کتاب اللہ وعندکم القرآن، تمہارے پاس اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی۔ فاختلف اہل البیت، اہل بیت کا اس کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اہل بیت میں جب یہ لفظ بولتے ہیں تو اس میں کون مراد ہوتے ہیں؟ دو جماعتیں۔ اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ 22ویں پارے میں جہاں اہل بیت کا لفظ آیا حضور کے خاندان کی نسبت، تو اس کے پیچھے اگر پڑھیں 5 6 7 آیات ہیں، تو ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ تو اہل بیت سے مراد ایک جماعت کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات۔ اور اہل بیت سے دوسری جماعت کون سی مراد ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا؟ اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربا کی تفسیر میں تفسیر البیان کے مطابق جو نفوس قدسیہ گنے گئے وہ ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن مجتبی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی قرآن مقدس کی نص کے مطابق، یہ باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری اہل بیت سے مراد ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی مبارک چادر کے اندر چھپایا، اور لفظ قربا کی تفسیر کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت مولا علی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس وقت اہل بیت میں ظاہر سی بات ہے فیہ رجال کا لفظ آیا، رجال کا مطلب ہوتا ہے کئی مرد، اب وہاں ازواج مطہرات بھی نہیں تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی وہاں نہیں تھی، تو کون بچے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ نبوی کے ایک فرد ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہاں موجود ہیں، یہ حضرات وہاں موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتاب لے ہلم، میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو۔ فاختصموا منہم، اب جتنا وہ لوگ تھے ان میں آپس میں کیا ہو گیا؟ کچھ جھگڑے کی صورت بن گئی۔ منہم من یقول، ان میں سے بعض ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سامان کتابت لکھنے والی چیزیں رکھ دو تاکہ حضور پاک علیہ السلام لکھ دیں، جس کے بعد ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے ما قال عمر، جو عمر نے کہا تھا کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبع مبارک کی اس کیفیت میں ہے کہ حضور کو اس عمل سے کہیں تکلیف نہ ہو اور مرض کی شدت ہے، تو اس لیے اس سے رک جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں والاختلاف عند النبی قال رسول اللہ علیہ وسلم قوموا، نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سب کھڑے ہو جاؤ۔ قال عبید اللہ، راوی کہتے ہیں فکان ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولغتهم۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ مصیبت، بڑی مصیبت وہ چیز ہے جو بسبب ان کے اختلاف اور شور کے حائل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے تحریر کرنے کے عمل کے درمیان۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ اب یہ حدیث پاک کچھ دوست پیش کرتے ہیں
جن کا کام ہی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان لڑائی کروانا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب وہ یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور نے فرمایا اور جناب عمر نے حضور کی بات نہیں مانی. یہ بخاری میں دو مقام پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے، میں نے ایک مقام پڑھا صرف کتاب الطب کے حوالے سے، کہ وہ حضرت عمر نے حضور کی بات نہیں مانی تو حضرت عمر حضور کے نافرمان ہوئے. تو جو حضور کے نافرمان ہوئے تو ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ حضور یہ لکھ کر دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. تو عمر فاروق کو پتا تھا کہ حضور یہ لکھ کر دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے فاروق اعظم نے حضور کو سمانے کی دعوت نہ دیا تاکہ حضور علی کی خلافت نہ لکھے. یہ اعتراض کر کے صحابہ کرام پر بد زبانی، بد کلامی اور گستاخی اور بے ادبی کا ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے. یہ ایک مقدمہ تھا میری بات کا. آگے اب نتیجہ ہے. یہاں تک میں خیال کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے میری بات. بڑی توجہ آپ کر کے بیٹھے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو کیا وہاں حضرت مولا علی نہ تھے؟ وہ بھی تھے. حضرت عباس نہ تھے؟ وہ بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو روایت کر رہی ہے اس کو، وہ بھی وہاں موجود تھے. فیہ رجال، 3 سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. تو حضرت علی جو گھر کے فرد ہیں اور گھر میں بیٹھ کر کتابت کی وحی کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، حضور کے حکم پر خط لکھنے والے ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ سامان کتابت کہاں رکھا ہے، تو مولا علی جا کر لے آتے کیونکہ وہ تو گھر کے فرد ہیں. حضرت عمر کو تو پتا نہیں تھا کہ سامان کتابت کہاں ہے کیونکہ وہ گھر کے فرد اس اعتبار سے نہیں جس طرح مولا علی کو حضور پاک علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے. تو جو اعتراض حضرت عمر پر ہوتا ہے وہی اعتراض حضرت علی پر بھی ہوتا ہے کہ چلے حضرت عمر نے نہیں دیا تو مولا علی یہ کام کرتے، یہ فریضہ سر انجام دیتے، حضور کی اس بات کو مان کر وہ سامان کتابت لا کر حضور کو پیش کر دیتے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھ کر دے دیتے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، اگر یہ بات اتنا اہم ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے بعد تقریباً 4 دن اپنے غلاموں کے درمیان موجود رہے. 3 یا 4 دن. تو ہر لمحے حضرت عمر تو حضور کے پاس نہ تھے نا، حضرت علی بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے. اگر یہ ایسی چیز ہوتی کہ جس کی وجہ سے دین کا کوئی حصہ باقی رہ جاتا نہ لکھنے کی وجہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے اس وقت فرما دیا کہ تم سب اٹھ کر چلے جاؤ. بعد میں حضور حضرت علی سے کہتے کہ چلو آپ عمر چلے گئے ہیں، تم سامان کتابت لے آؤ، میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں. اگر اس قدر بہت اہم بات ہوتی، جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضور لکھ دیتے تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مقام نبوت عطا فرمایا، منصب اور ذمہ داری عطا فرمائی، اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نبی کسی بات کو چھپاتا نہیں. اگر کوئی چھپائے تو پھر اللہ کے عطا کردہ اس منصب کے خلاف ورزی لازم آتی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا تو امام الانبیاء ایسا کیسا کر سکتے ہیں. اگر آج کے دن عمر نے سامان کتابت نہیں آنے دیا تو کل مولا علی تو پاس تھے نا، پرسوں بھی مولا علی پاس تھے، اس سے اگلے دن بھی مولا علی پاس تھے. حضور پاک علیہ السلام کسی وقت فرما دیتے کہ سامان کتابت اب لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات تک کسی سے یہ بات نہیں فرمائی. اگر اعتراض مولا عمر پر، حضرت عمر پر آتا ہے تو وہی اعتراض حضرت عباس پر بھی آتا ہے اور وہی اعتراض حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آتا ہے. یہ ہے حدیث قرطاس کا مختصر سا مفہوم. مختصر میں تفصیل میں نہیں گیا، صرف مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تاکہ ہمارے ذہن یہ تاریخ کا سہارا لے کر بہت کچھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کوشچن اور سوالیہ نشان قائم کرنے کے لیے، اچھا صحابہ نے یہ بھی کیا، صحابہ نے یہ بھی کیا، اہل بیت کے ساتھ صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ یہ بھی کیا، یہ چیزیں پیدا کر کے صحابہ کرام کے متعلق لوگوں کے دلوں کے اندر غلط فہمیاں بٹھائی جاتی ہیں. ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے، بول سکتے ہو، جس کے میں مولا اس کے. غدیر خم کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا. تقریباً 1,25,000 40,000 صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود.
سب نے حضور کا وہ فرمان سنا، سب نے حضور کا وہ فرمان سنا، لیکن کسی نے لفظ مولا کا معنی وہ نہیں کیا جو معنی آج چند لوگ کر کے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کی خلافت پر زبان درازی کرتے ہیں۔ بات پلے پہ ہی ہے، سمجھ آئیے گا۔ کتنے صحابہ ہیں سننے والے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، جو حج میں حضور کے ساتھ ہیں، حج کر کے واپس آ رہے ہیں۔ سن 10 ہجری ہے، کچھ عرصہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر غدیر خون کے موقع پر بریدہ اسلمی اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ۔ واقعہ پیچھے کچھ اور تھا، تفصیل ہے اس کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی کا معنی اب 2 کرتے ہیں لوگ، ایک کہتے ہیں جانشین ہے اس کا معنی، دوسرے کہتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے جانشین، دوسرا معنی کرتے ہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ بالکل آسان سا میں آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں، اس میں کسی پر کوئی تنقید بھی نہیں، کوئی طنز بھی نہیں، کسی کا مذاق اڑانا بھی نہیں اپنے مسلک کو، اور جو مسلک وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جو صحابہ نے سمجھا اور جو مولا علی نے خود سمجھا، ہم انشاءاللہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر مولا کا معنی کریں جانشین تو پھر بنے گا، حضور نے فرمایا کہ جس کا میں جانشین اس کے علی جانشین، گل پلے پہ رہی ہے نا، معنی دونوں جگہ مولا ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے، مولا کا معنی اگر کریں جانشین تو معنی کیا ہوگا کہ جس کا میں جانشین اس کے علی جانشین۔ چلے مان لیا علی جانشین حضور کے، حضور کس کے جانشین؟ مسئلہ ہو گیا نا عجیب سا۔ دوسرا معنی خلیفہ بلا فصل جو معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہی بنے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ بلا فصل اس کے علی خلیفہ بلا فصل۔ چلو علی خلیفہ بلا فصل حضور کے ہو گئے، حضور کس کے ہوئے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ تیسری اہم بات اور آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو احکام عطا فرمائے وہ گول گول کر کے نہیں عطا فرمائے، واضح کر کے عطا فرمائے۔ حضور نے اپنی امت کو جو احکام عطا فرمائے واضح عطا فرمائے۔ تو یہاں ایسا کیا معاملہ تھا؟ اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے جو معنی وہ کرتے ہیں کہ جانشین اور خلیفہ بلا فصل کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ ہی کیوں ارشاد فرمایا کہ جس کی بنا پر امت میں اختلاف واقع ہو سکتا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ تو حضور کے منصب کے خلاف ہے، حضور کی ذمہ داری اور مقام پر بات آتی ہے کہ اگر معنی وہ کرے تو پھر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسا لفظ ہی کیوں ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے امت نے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا تھا۔ حضور سیدھا سادہ واضح لفظ ارشاد فرماتے کہ علی میرے خلیفہ ہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر حضور ایسا ارشاد فرماتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا تھا کہ مولا کا معنی محبوب کیا جاتا ہے، یہاں پر مولا کا معنی مددگار کیا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے نا اس کے دل کے اندر علی کا بھی پیار ہوگا۔ اب اس کے پیچھے واقعہ ہے، خالد بن ولید سے بھی روایت ہے، حضرت بریدہ سے بھی روایت ہے، واقعہ کچھ اور ہے۔ اس کے تناظر میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ اس کے دل کے اندر علی کا بھی پیار ہوگا، اور جس کے دل میں علی کے لیے پیار نہیں پھر اس کی محبت کا مجھ سے جو دعویٰ ہے وہ سچا یہ حضور پاک علیہ السلام نے کی تقسیم فرما دی ہے۔ 2 مشکل باتیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کروں کہ اس وقت فتنے اور ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ تاریخ کا سہارا لے کر وقت آگے پیچھے کر کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ اس چیز کو آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں، اپنا تصور صحیح رکھیں۔ ان دونوں میں تصور وہی ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سمجھا اور صحابہ کرام نے سمجھ کر بھی اس امت تک پہنچایا ہے حضور کی طرف سے۔ اس کو امانت کے طور پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کے صحابہ کا بھی پیار ہے اور حضور کے اہل بیت اطہار سے بھی۔ اللہ پاک اسی یقین اور نظریے پر زندگی کے آخری سانس تک ہمیں رکھے اور مرتے وقت اللہ کریم کلمہ طیبہ کی دولت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔